رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا, اے آمنہ خاتون, اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے, مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے. تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت و بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے. میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے. ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے. وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا, محمد پیدا ہوئے, تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھی. مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے. اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر, آپ کی پیدائش پر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ, کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و بسعادت ہوئی ہے. میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا, سورج نے نور کا صدقہ لیا. نبی پیدا ہوئے ہیں. آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں. تمام عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں, اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو, تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, ان کے ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں. پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے. ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے. ایسی بھیڑ ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان بچہ مکہ کی سرزمین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا. میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ولادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں, دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جایا کرتی تھی. مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی, اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا, میرے بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے. اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی, قبیلے سات کی آبادی, جہاں کے لوگ غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے, قحط سالی کے شکار ہوا کرتے تھے. ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی, وہ بہت پریشان حال تھے. 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے, انعام و اکرام ملیں گے, اجرت حاصل ہوگی. انہیں 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں. عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں, پانی پر گزارا کر رہی ہوں, میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے. عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا. اب حلیمہ سے سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہیں, مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی, وہ آگے نکل جاتی ہیں, حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے. راستے میں 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے. تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں, مگر حلیمہ دیر میں پہنچی. حلیمہ جب پہنچنے کے بعد 1-2 گھروں کا جائزہ لیتی ہیں, پتہ یہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہیں. حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں, پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے. کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں. تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی. حلیمہ سے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ
बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा हलीमा सुनो, वो देखो जो सामने हवेली दिखाई दे रही है, वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी हवेली है, उसमें एक मकान है, वहां पर चली चलो ए हलीमा, वहां एक ऐसा बच्चा है, वो बच्चा यतीम है। उस औरत ने तो यही कहा, मगर उसे क्या मालूम कि वो यतीमों को सहारा देने वाले हैं, वो यतीमों के गमखार हैं, वो यतीमों के चारा जो हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पता वो औरत हलीमा को बता रही है। उस औरत ने कहा ए हलीमा, अगर मुझे कोई बच्चा न मिला होता तो मैं उसी बच्चा को लेती। हलीमा ने कहा मैंने भी कई घरों पर उनका जिक्र सुना है, चलो मुझे ले चलो। हलीमा सादिया को औरत सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाती है, और जब आप अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और अपना मद्दुआ बयान करती हैं, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमना खातून के पास पहुंचा दिया। अब आप हजरत आमना खातून के पास पहुंचकर अपने अंदाज से सलाम अर्ज करती हैं और अर्ज करती हैं ए बहन आमना खातून, मैंने सुना है कि आपकी गोद में बड़े हसीन और जमील हैं, आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूं। मैं कबीले साथ की एक गरीब औरत थी, मुफलिस व कल्लाश हूं, मैं इसलिए आई हूं ताकि आपके बच्चे की खिदमत करूं, हमें मुनासिब उजरत मिल जाए। हजरत आमना खातून की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आंसू टपकने लगे। हजरत हलीमा ने कहा बहन रोने का सबब क्या है? हजरत आमना खातून फरमाती है ए हलीमा, जिस मकसद से तुम आई हो तुम्हारा मकसद नहीं हल हो